أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق اللہ العظیم۔ ولو یواخذ اللہ، ولو اور اگر، یواخذ اللہ الناس اللہ تعالیٰ پکڑتا لوگوں کو، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہ تو نہیں ترکا وہ چھوڑتا، علیہ ان میں سے، من دابتن کسی جاندار کو، ولیکن لیکن، یؤخرہم وہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے انہیں الی اجل مسمى ایک وقت مقرر تک، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ پس جب جاء آ جاتی ہے اجلہم ان کا وقت، لا یستاخرون تو پھر نہیں وہ مہلت دی جاتی، تاخیر نہیں کی جاتی، ساعہ ایک لمحے بھر کی بھی، ولا یستقدمون اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ اور وہ آتے ہیں یا ٹھہرا کے لیے، ما یکرہونا جو وہ خود پسند نہیں کرتے، جو خود ناپسند کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ وَتَصِفُ اور جھوٹ بیان کرتی ہیں، أَلْسِنَتُهُمْ ان کی زبانیں، الکذب جھوٹ، ان کہ بے شک، لَهُمُ الْحُسْنَى ان کے لیے بھلائی ہے، لا جرم، لا جرم کوئی شک نہیں، انا بے شک، لہم ان کے لیے، النار آگ ہے، وانہم اور بے شک وہ، مفرطون سب سے آگے بھیجے جانے والے، سب سے پہلے جانے والے۔ تاللہ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا یقیناً، ارسلنا ہم نے بھیجے، الی امم ہر امتوں کے لیے، من قبل کا آپ سے پہلے، فزینا پس مزین کر دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیاطین نے، اعمال ان کے اعمال، فہوا اور وہ، ولیہم ان کا دوست ہے، الیوم آج کے دن، وَلَهُمْ اور وہ اور ان کے لیے، وَلَهُمْ ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب اور نہیں انزلنا ہم نے نازل کی، علیک آپ کی طرف، الکتاب کتاب، الا مگر، لتبینا تاکہ آپ واضح طور پر بیان کر دیں، لہم ان کے لیے، الذی اختلفوا فی ان لوگوں کے لیے، جنہوں نے اختلاف کیا، فی اس میں، وہدوں اور ہدایت، ورحمتاً اور رحمت، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔
واللہ اور اللہ انزلہ نازل کیا، نازل کرتا ہے، نازل کیا من السماء آسمان سے، ما ان پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر زندہ کیا بھی اس کے ذریعے الارض زمین کو، بعد اس کے بعد موت یا اس کی موت کے بعد، یعنی بنجر ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پھر سے زندہ کر دیا پانی کے ذریعے۔ ان بے شک فی ذالک اس میں، لآیاتن یقیناً ایک نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یسمعون جو سنتے ہیں، جو سنتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے ہم پیچھے پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کیا کیا لوگ جو ہیں وہ زیادتیاں کرتے آئے ہیں پیچھے، جو کس طرح اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے نام اللہ کے اولاد بنا دیتے ہیں، اللہ کے نام پہ بیٹیاں بنا دیتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا ہے، اور بھی لوگوں کو، کچھ لوگوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا، یعنی ان کو کہا تھا کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کچھ کرنے کے باوجود بھی، یعنی کتنا کفر و شرک کر رہے ہیں، کتنے نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عفو و درگزر سے اور حلم و بردباری سے کام لیتے ہیں۔ اگر وہ لوگوں کو، اگر ان کو مواخذہ کرتا گناہوں پر، اگر انسانوں کے یا لوگوں کے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ کرتا، یہ ظلم ہی ہے، ظلم یا مراد ان کے گناہوں پر، یا ظلم شرک بھی ہے، شرک بھی ظلم عظیم ہے، ان کو گناہوں پر یا شرک پر رضا کرتا تو ما تارک علیہ، کسی کو نہ چھوڑتا، من دا کسی بھی جاندار، دا بغیر جاندار کو، کسی بھی جاندار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چھوڑتا، لیکن وَيُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مگر وہ ڈھیل دیتا ہے ایک وقت مقرر تک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اتنا، حالانکہ اتنا ظلم اور معاشیت اور کفر و شرک اتنا عام ہے کہ روئے زمین پر کوئی بھی جاندار باقی نہ رہے، کیونکہ جب برائی کوئی عام ہو جائے تو پھر عذاب عام میں نیک لوگ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، مگر آخرت میں پھر وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں وضاحت آتی ہے کہ اگر نیک لوگ ہوں گے تو سرخرو، مگر لپیٹ میں سارے کے سارے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پہ حکمت ہے، جس کے تحت اللہ تعالیٰ خاص طور مہلت دیتا ہے، تاکہ ایک تو ان کے لیے یہ کہ ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، دوسرے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایماندار نکل آئیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد میں سے کوئی ایماندار نکال دے۔ تو یہ بتایا اللہ تبارک اس لیے مہلت دیتا ہے کہ تاکہ کوئی مغفرت طلب کرے اسے معاف کر دے، اور جو پھر گناہوں پر اصرار کرتا رہے تو اس کے اللہ تبارک عذاب میں پھر ڈھیل دیتا ہے، عذاب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو پر جس کا وقت مقرر آ جائے پھر اسے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، اور نہ کوئی وقت مقرر سے پہلے اسے موت آئے گی، یعنی وقت ایک مقرر ہے، اس سے پہلے نہ موت آتی ہے نہ ایک لمحے کی مہلت دی جاتی ہے، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیل ہے کہ ہمارے سب گناہوں کے باوجود کیا کچھ ہم کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھے اور ہمارے اپنی نعمتیں بھی دے رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی نعمتیں کوئی سلب کر لی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیے جا رہا ہے، نعمتیں جو دی ہیں وہ بھی دیے جا رہا ہے، بلکہ جو اللہ کو تبارک و تعالیٰ یا آخرت کو یقین ہے تو انہیں زیادہ دے رہا ہے دنیا کے میں تو، کیونکہ دنیا کی زندگی تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو کچھ بھی نہ دیتا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی شہادت والی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر وہ دیکھے کہ وہ پانی کی کتنی مقدار لے کے لوٹتی ہے، جو مقدار پانی کی انگلی کے ساتھ آئی وہ دنیا ہے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تو سب کو دے رہا ہے، مگر یہ ہے کہ ڈھیل بھی دے رہا تھا کہ اگر جس نے معافی مانگنی وہ معافی مانگ لے، اور ورنہ پھر ایک وقت تو آنا ہی آنا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں، یعنی وہ چیزیں کہتے ہیں جو خود ناپسند کرتے ہیں، یعنی خود تو ناپسند یہ کرتے ہیں کہ جیسے مثلا یہ بھی ہے کہ ان کے مال و جائیداد میں ان کا کوئی شریک بن جائے، یہ کبھی بھی کوئی پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے مال و جائیداد میں کوئی شریک بن جائے، مگر اللہ کے لیے غیروں کو شریک بناتے ہیں۔ اور اسی طرح لڑکیوں کی نسبت اپنی طرف کرنا تو اپنے لیے مایوس سمجھتے ہیں، مگر اللہ کی طرف ان کی نسبت کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ چیز کرتے ہیں جو اپنے لیے خود ناپسند کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ تاصف السنتهم الکاذبہ، اور ان کی زبانیں جو جھوٹ بیان کرتی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں، ان لهم الحسنى، ہمارے لیے تو ہے ہی اچھائی، ہمارے لیے تو بھلائی ہے، یعنی ان کا تو یہ ہے کہ ہمارے لیے بھلائی ہے،
جس طرح انہوں نے سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّةٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ هَٰذَا لِي، اور یقینا اگر ہم اسے کوئی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو ضرور ہی کہے گا یہ میرا حق ہے۔ وما ظن الساعة قائمہ، اور میں مجھے کوئی یہ گمان ہے کہ میں گمان نہیں کرتا کوئی قیامت آنے والی ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ، اور اگر میں لوٹایا بھی گیا الی ربی، اپنے رب کی طرف، ان لی عندہ للحسنی، تو پھر میرے رب کی طرف یقین میرے اس کے پاس بھی ضرور بھلائی ہے۔ اس طرح سورہ کاف ہم پڑھتے ہیں جیسے ہر جمعے کو پڑھا جاتی ہے، وما ظن الساعة قائمہ، اور نہ میں قیامت کو گمان کرتا ہوں کہ وہ قائم ہونے والی ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور واقعی اگر مجھے میرے رب کی لوٹایا گیا تو یقیناً میں اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ یعنی کہ یہ بدعملی بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ایسا نتیجہ بھی مانگتے ہیں جو اس کی تمنا کرتے ہیں جو ناممکن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان کے جو انہوں نے زوم کیے ہوئے ایسے گمان کیے ہوئے ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا جرم ان لہ النار، نہ یقیناً ہمیں ان کے لیے تو ہے، لیکن ان کے لیے کیا ہے، ان لہم النار، ان کے لیے آگ ہے، ان کے لیے آگ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور اس میں سب سے پہلے جانے والے ہیں، یعنی آگ بھی ہے اور آگ میں جانے والے بھی یہ پہلے ہوں گے۔ یعنی کہ ان کے لیے تو جہنم کی آگ ہے، اور وہ دوست کیونکہ یعنی کہ پیشرو ہوں گے، جہنم میں جانے والے پیشرو ہوں گے۔ یعنی فرتا کے معنی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے فرمایا کہ انا فارتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا پیشرو ہوں گا، یعنی سب سے پہلے میں پہنچوں گا۔ دوسرے معنی مفرتون کے یہ بھی کیے گئے ہیں کہ انہیں جہنم میں ڈال کر فراموش کر دیا جائے گا، کہ وہ لوگ ہیں جہنم میں ڈال دیں پھر کوئی پوچھے گا بھی نہیں، وہ فراموش کر دیں گے، وہ پڑے رہیں گے جہنم میں۔ تو ان کا تو یہ حال ہونا، اور یہاں وہ آس لگائے بیٹھے گے ہمارے لیے تو اچھا ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، و یقیناً ہم نے اللہ کی قسم، ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بھی رسول امتوں میں، اور فزین لهم الشیطان، اور شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ان کے اعمال، فہو ولیہم اليوم ولہم عذاب، اور آج کے دن بھی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ سابقہ امتوں کی طرف بھی جب اپنے پیغمبروں کو بھیجا تو انہوں نے ان کی تکذیب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ محمد آپ ان کی ان بھائیوں نے پیغمبروں میں آپ کے لیے ایک نمونہ ہے، آپ اپنی قوم کی تکذیب سے پریشان نہ ہوں۔ مشرکون نے پیغمبروں کی تکذیب اس لیے کی تھی کہ شیطان نے انہیں اس بات پر اکسایا اور اس کے کرتوت کے ان کے مزین کر کے دکھلایا۔ یہ آج مکہ کے یہ الیوم سے مراد یا تو زمانہ زمانہ دنیا مراد ہے، جیسا کہ آگے کہ جیسے بتاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ ہے آخرت میں تو وہاں بھی وہ ان کا ساتھی ہوگا۔ کہ ولی ہم کفار مکہ، یعنی یہی شیطان ہے جس نے پچھلے امتوں کو گمراہ کیا، اور آج وہ کفار مکہ کا دوست، اور انہیں بھی تکذیب و رسالت پر جو رسالت کی تکذیب کرنے پر اکسا رہا ہے۔ تو وہ یہ آج ان کو اپنے آپ کو اپنا دوست ظاہر کر لے اور انہیں خوب گمراہ کر لے، اور مشرکین بھی آج اس کی بندگی کر لیں، لیکن قیامت دن کا دردناک عذاب اور مشرکوں کا انتظار کر رہا ہے، جس سے کسی وہ وہاں پہ تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ تو یہاں مزین کر کے دکھا دے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لیکن ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولی ہم سے نہیں، دونوں دن مراد ہیں۔ وما انزلنا علیک الکتاب، یہاں فرمائے گا وما انزلنا، اور ہم نے نہیں اتارا آپ پر کتاب ہم مگر اس لیے لتبین لهم الذی اختلفوا فی، اس لیے کہ آپ جو جس میں اختلاف کرتے ہیں ان کو آپ اس کی آپ ان کو صاف صاف بیان کر دیں۔ وہدم و رحمت لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ ظاہر کرنے کے لیے اور یہ ظاہر کرنے کہ آپ عظیم رسول نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن اسے نازل کیا کہ آپ توحید اور شرک اور گمراہی اور جیسے مسائل کو کھول کر بیان کر دیں جن میں لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ عظیم کتاب ہے تو ہدایت کا سرچشمہ اور رحمت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس میں صحیح عقیدہ، عبادت کے طریقے، اسلامی آداب و اخلاق اور انسانی زندگی کے تمام ضروری امور بیان کر دیے گئے ہیں۔ ہدایت اور رحمت کے ان سمجھو خزانوں سے وہی لوگ مستفید ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائیں گے، غیر مومنین تو اس سے بالکل محروم رہ جائیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو یہ تم بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا ہے جو سینوں میں ہے۔
وہدم و رحمت للمؤمنین، اور ہدایت ایمان، اور ہدایت اور رحمت آئی ہے ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، یعنی جو شخص ایمان لائے گا اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا سیدھا راستہ بھی دکھائیں گے، اور اسی کے لیے قرآن، یہ ذکر جو ہے وہ اسی کے لیے رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے یہ قرآن، مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے نازل کیا آسمان سے پانی، فاحیا به الارض، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا، اور اس میں ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بلاش میں اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی جو سنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جس طرح وحی اور رسالت کے ذریعے سے کفر و شرک کی بیماری کو دور کرنے اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طرح وہ عظیم قدرت کے ذریعے آسمانوں سے بارش نازل کرتا ہے اور مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، جس کی وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے نباتات اگتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بات ہے، اصل میں یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو چیز مرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کر دے، لیکن یہ بات بھی اپنی طرح حقیقت ہے کہ ان دلائل سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچ جو آسمان اور زمین کی تخلیق اور قرآن کریم کے آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کی غیر موجود عبرتوں اور نصیحت سے مستفید ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو زمین سوکھی پڑی ہوتی ہے تو اللہ تبارک اس کو بارش کے سر و شاداب کر دیتا ہے، اور یہی اس کا زندہ کرنا ہے۔ جیسے ہم سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں آیت الحم الارض المیتہ احییناها واخرجنا منها حبا ومنه یاکلون، اور ایک نشانی اس کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا، اس سے غلہ نکالا، اور اسی میں سے ہم کھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، مگر ہیں کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ان فی ذالک الآیۃ لقوم یسمعون، یعنی کہ سنتے ہیں، جو سنتے ہیں اس طرح سنتے ہیں جس طرح سننا چاہیے، یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح سنتے ہیں، جانوروں جیسے جانور بھی سنتے ہیں مگر وہ کو سننا نہ ہوا، تو اسی لیے فرمایا کہ یہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے فی انفسکم افلا تبصرون، یعنی جو نشانیاں تمہارے اندر بھی ہیں، کیا کچھ ہے تمہارے اندر، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو ذرا یہ دیکھنا دوسری طرح کا دیکھنا اور دوسری طرح کا سننا بھی سیکھو، اللہ تعالیٰ سیکھنا چاہیے۔ ایسا دیکھنا سیکھو جو چیزوں کی اصلیت کو دیکھ سکے، اور ایسا سننے کی صلاحیت حاصل کرو جس سے تمہیں حقیقت کی پہچان نصیب ہو۔ تو یہ اسی صورت میں تکرار کے ساتھ جو اہل فکر ہیں اور دانش ان کو لیے دعوت دی گئی ہے، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ دیکھ کر، سن کر اور سمجھ کر سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ جو یہ ایمان لاتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشان، تو یہ ہمارے لیے ہے کہ بار بار ان سے سبق حاصل کریں، کہ ان پہ غور کریں اور سبق حاصل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ فرمایا ہے، اور کس، یعنی کہ جا کے ہر بات توحید پہ ہی جا کے ختم ہوتی ہے کہ ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، ایک اللہ کے سوا جن جن کو یہ پوجتے ہیں، جن کی یہ عبادتیں کرتے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو زندہ مردہ کو زندہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ کر دیتا ہے، وہی ہے جو بارش سے زندہ زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے، اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا، ہر چیز پر قادر وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح ایمان کی اور پختہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔